کہ ابتدا میں نے کہا تھا کہ ہسٹری میں کافی کنٹراڈکشن ہے، ڈفرینسز ہے، کوئی ہسٹری کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. کسی کی اگر تعریف ہسٹری میں لکھی گئی ہے وہ کہتا ہے ویلکم، اگر اختلافات ہے تو کہتا ہے یہ ہسٹری جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتنا ہسٹورینس کو آرکیالوجی ہے وہ ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ان کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفیکیشن دے دوں. اکثر تاریخ کی کتابیں جو ہیں وہ جس کو ہم کہتے ہیں کورٹ ہسٹری، کورٹ ہسٹری. ہاں، بادشاہ نے لوگوں کو بلایا اور تاریخ لکھائی ان سے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم انسانی نفسیات کی طرف آتے ہیں. انسان جو ہے ہمیشہ خود کو ایک آپ سپریم کہے، بالادست کہے، مطلب وہ باقیوں کو انفیریئر اور خود کو سپریئر اپنے آپ کو سمجھتا سپریئر ہے. خیال کرتا ہے. یہ عنصر ہمیں تاریخ میں بھی نظر آتی ہے. تو اب چونکہ آرکیالوجی ایک ایسی چیز ہے جس میں جھوٹ کبھی چل نہیں سکتا. جو کچھ آپ کی سرزمین سے نکلی ہے وہی آپ کی شناخت ہے، واہ، وہی آپ کی تاریخ ہے. اور یہ ایسے سولڈ پروف ہیں کہ جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ وہ چیز وہاں پہ موجود ہے. آپ اس بات کی اتھینٹسٹی اسٹیبلش کر لیں کہ آپ نے جو کچھ جس چیز کے بارے میں لکھا ہے واقعی وہ چیز وہاں پر موجود ہے. اب میری کتاب چونکہ نیٹ پہ رکھی ہے تو ایک امریکہ میں ہے اکیڈمیا انٹرنیشنل، وہ جو ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ میری کتاب سے ریفرنس دیتے ہیں وہ مجھے ایک میسج بھیجتا ہے کہ آج سری لنکا میں کسی نے آپ کا نام لکھا ہے، آج امریکہ میں دیا، آج فلانا نے کوٹ کیا ہے. جی ہاں کوٹ کیا ہے. وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اگر دکھا سکیں اپنے اس پروگرام میں. تو اب چونکہ یہ اگر ہسٹری جو ہمیں پتھر بتاتے ہیں، جو چٹانیں بتاتی ہیں، جو غار بتاتے ہیں، اگر ان میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش ہوتی تو اتنا بڑا ادارہ کہ 7,000 سے زیادہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جو ہے یہ ان کے پیرول پہ ہیں، تو یہ کبھی بھی اس کو اتھینٹک نہیں مانتے. اچھا، کتنے لوگ یہ کتاب آپ کی کب چھپی تھی اور اب کتنے لوگ اس کو کوٹ کر چکے اپنے آرٹیکلز میں؟ یہ کتاب اس کی لانچنگ سیرمنی پریس کلب کوئٹہ میں ہو گئی تھی 22 مئی 2021 کو. صحیح. تو اس کے بعد یہ 500 کی تعداد تھی، یہ اتنی جلدی ختم ہو گئی کہ ہم نے پھر 500 مزید اس کی کاپیاں چھاپ دیں. اچھا، صحیح. تو ابھی تقریباً کوئی 8 یا 9 دن پہلے ایک میسج آیا تھا، تو اس وقت تک تقریباً کوئی 86 بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے میری کتاب سے ریفرنس لی. پوری دنیا سے. ایون وہ امریکہ میں اکیڈمیا کے اندر بھی مقالے پڑھے گئے، ان مقالوں میں بھی اس کا ذکر تھا، انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. اچھا، اس کتاب کو آپ نے کہا تھا کہ انتظامیہ کے 30 سال آپ کو لگے تحقیق میں، ریسرچ میں. 32 سال. 32 سال. جی. تو کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ یہ بہت آسان دیکھیے، کام نہیں ہے. آپ جسے کہتے ہیں تکلیف نا، وہ میرے لیے خوشی کا سب سے بڑا لمحہ ہوتا تھا. صحیح. اسی لیے کہ میں جہاں کہیں بھی پیدل چلتے کہیں پر میرے قدم الجھ جاتے اور میں گرنے کے قریب ہوتا تو میں اسی پتھر سے کہتا کہ بھائی مجھے مت گراؤ، میں آپ کے بھائی کے پاس جا رہا ہوں، یعنی تم جیسے کسی پتھر کے پاس جا رہا ہوں، بڑے اہم کام سے جا رہا ہوں. اور وہی پتھر جب مجھے یہ کہہ دیتا کہ دیکھیں یہ تحریر میں نے محفوظ کی ہے، دیکھیں یہ نقش میں نے محفوظ کیا ہے، دیکھیں یہ میری بناوٹ ہے جو میں نے محفوظ کیا، آج آپ کو حوالے کر رہا ہوں، تو آپ یقین کر لیں گے کہ اس لمحے میں مجھے خود سے زیادہ اس پتھر پہ پیار آتا. واہ، کیونکہ آپ کو بہت کچھ بتا رہا تھا، بہت وہ کچھ بھی بتا آتھینٹک چیزیں. بہت کچھ بتا رہا تھا. لہٰذا پتھروں کی کبھی شکایت نہیں کروں گا، پہاڑوں کی کبھی شکایت نہیں کروں گا، چٹانوں کی کبھی بھی نہیں شکایت کروں گا، اسی لیے کہ یہ میرے ساتھ سرگوشی کرتے تھے، مجھے بالکل حقیقتاً جو تاریخ وہی بتاتے تھے. میں اسی لیے ان تکالیف کو کبھی تکالیف نہیں سمجھتا بلکہ اپنے لیے میں رحمت سمجھتا. اچھا، جیسے کہ ایک لے مین، کامن مین ہے، جیسے کہ میں ہوں، میں انہیں پتھروں کے پاس سے جاتا ہوں، وہ جو ماؤنٹس ہیں ان کے اوپر سے جاتا ہوں، مجھ میں کیوریسٹی نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. اب میں یہ کیوریسٹی، یہ جستجو کیسے پیدا ہو گئی اور کب سے، اور پھر لکھنا کب شروع کیا؟ یہ میں نے آپ سے کہا کہ شروع میں چونکہ مجھے شوق تھا، ادب سے میرا تعلق تھا، اردو ادب میں نے ایم اے کیا تھا، تو مجھے
ماحولیاتی سیاحت آپ کہیں یا شکار کہیں، اس کا بہت زیادہ شوق تھا. تو میں جہاں بھی جاتا تھا میں اپنی نظروں کے ساتھ ساتھ اپنے دماغ کو بھی میں کھولتا تھا، کھول کے رکھتا اصل تھا. چیز دماغ کھولنے کی. ہاں اگر کہیں پر بھی مجھے کوئی غیر معمولی پتھر مل جاتا یا کسی بھی جگہ پر کسی چٹان کی غیر معمولی صورت نظر آتی، کوئی تحریر اگر نظر آتی، تو میں اس پر ضرور غور کرتا. پھر یہ چیزیں جب مجھے زیادہ ملی، ہر جگہ ملی، ہر کونے میں ملی، تب مجھے احساس ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں خود بخود اس شیپ میں کبھی بھی ڈھل نہیں سکتی، یہ کسی انسانی عمل کا نتیجہ ہے. اب وہ انسان کون تھا، یہ عمل کب پائے تکمیل کو پہنچا، کیا مقاصد تھے اس کے، کیا قدامت ہے اس کی، کیا پیغام ہے اس کے پیچھے، یہ سارے راز جاننے کے لیے مجھ میں تجسس پیدا ہو گیا، بے چینی پیدا ہو گئی. پھر میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. مجھے 32 سال لگے کہ میں جہاں بھی کافی کوئی بڑا سنتا عرصہ تھا ہے. میں جاتا تھا. یہ کتاب ہمیں تیار ملی، پڑھتے ہیں بہت مزہ آ جاتا ہے. اور جب کوئی بھی میں ٹاپک پڑھتا ہوں، کوئی بھی پڑھتا ہے، تو لگتا ہے کہ ہم اسی سراؤنڈنگ میں گھوم رہے ہیں. بالکل ایسا آپ کی لکھائی، آپ کا انداز، وہ طریقہ بالکل انتہائی زبردست. اور اچھا، انگریزی اس کے لیے چوز کیا اپنے لینگویج میڈیم، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آرکیالوجی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ ہے. جیسے آپ کہیں گے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی ہسٹری الگ لکھی گئی ہے، انڈو پاک کی ہسٹری الگ لکھی گئی ہے، اسلامیت کی ہسٹری الگ لکھی گئی ہے، افریقہ کی ہسٹری الگ لکھی گئی ہے، لیکن جب آرکیالوجی بھی آپ آتے ہیں تو سب کی آرکیالوجی ایک ہے. صحیح، ویری گڈ ویری گڈ. یہ ایک، آپ کہتے ہیں اس کو انٹرنیشنل کمبینیشن کہے، انٹرنیشنل آئیڈینٹی کہے، انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ سبجیکٹ کہیں، یہ ساری باتیں کہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آرکیالوجی کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے جو باقی دنیا میں اہمیت دیتے ہیں. آپ اب اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا میں پاکستان سمیت، پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے رائٹرز ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے بھی میری کتاب کو کوٹ کیا ہے. لیکن خوزدار میں آج تک کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں آپ نے کتاب کب اور کیسے کیوں لکھی. اب اگر میں اردو میں لکھتا تو بالکل ہی محدود ہوتا. صحیح. مجھے چونکہ ایک انٹرنیشنل سبجیکٹ میں لکھ رہا ہوں اور ایک انٹرنیشنل لیول پہ میں اپنے شہر کو، اپنے خطے کو، اپنے علاقے کو متعارف کرا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری تاریخ انٹرنیشنل سطح پر محفوظ رہے، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ میں انگریزی میں لکھوں. صحیح، ٹھیک ہے.